لیکن اس وقت جو حالات ہیں شاید حکومت کو یقین ہو چکا ہے, شاید یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا. ایاز آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ گھر کی کوئی ملازمہ ہے, کوئی خاتون ہے جن کو لے کے جا رہے ہیں, ان سب نے کرپشن کی ہے. دیکھیں یہ اپنا یہ خاتون جو ہے یہ ملازمہ نہیں ہے, یہ کہ ان کی فیملی کی خاتون ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ میں جانتا کہ کون سی ہے, کیونکہ چودھری خاندان کی جو خواتین ہیں وہ پردہ کرتے ہیں. خود چودھری پرویز کی جو اہلیہ ہیں جو کہ چودھری شجاعت حسین کی سگی بہن ہیں وہ بھی پردہ کرتی ہیں, اور جو زنان خانہ ہے وہ بالکل ان کے یہ جو گھر کی نیکسی ہے جہاں پہ لوگ آگے سے ملتے ہیں اس سے علیحدہ ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا ان گھر کی عورتوں کے اوپر بھی اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے؟ نامزد ہیں یہ, کچھ ایسا آپ کو پتا چلا ہے؟ جی ایاز. جی بالکل, یہ اس وقت احمد سعید راہ بھی کے ساتھ ہے جن کے وکیل ہیں, سابق سیکرٹری ہیں یہ اس کے ہائی کورٹ بار کے. اس وقت یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مناظر ہیں جب عمران خان پیشگی کے گئے تھے تو پیچھے سے اس کی رہائش گاہ کا آپریشن کیا گیا اور اس کا دروازہ گرا دیا گیا اور سرکاروں نے اندر لوٹ مار بھی کی کیونکہ وہاں سے سامان بھی وہاں سے چوری ہوا تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہی مناظر ہمیں دوسری جانب بھی دیکھنے میں نظر آئے پچھلے دور حکومت میں. بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ وہی ہم 90 کی دہائی کی سیاست میں داخل ہو گئے جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے, اور اب صرف کردار بدلے ہیں. یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی آ گئی ہے جو 3 سال 7 ماہ پہلے یہی کچھ ہو رہا تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو گرفتار کیا جا رہا تھا. تاہم وہ گرفتاریاں اس حد تک یعنی کہ سخت اس کا نتیجہ نہیں تھی جو اب ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں. جو زمان پارک کا آپریشن تھا یا آج جس طرح چوہدری کے گھر پہ آپریشن کیا گیا ہے, اس کا کوئی بہتر نتیجہ مجھے اس کا کوئی اچھا مجھے شگون نظر نہیں آ رہا, کوئی اچھا سائن نظر نہیں آ رہا جس حالات میں آج مذاکرات ہوئے. اور قوم کو ایک امید ہو چلی تھی, خود مجھے ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید کسی ایک نتیجے پر یہ دونوں دھڑے جو ہیں یہ متفق ہو جائیں, شاید اس پورے جو کرائسس ہے پاکستان کے اس کا کوئی حل نکل آئے, شاید کو پاکستان کی عوام کو کوئی اچھی خبر مل جائے جو کہ ترسے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے کسی اچھی خبر کے لیے. لیکن اب یہ مناظر دیکھنے کے بعد وہ امید دم توڑتی نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب یہ مناظر دکھانے شروع کیے گئے تھے, میں آپ کو صرف پاکستان عوامی تحریک کے جو مرکز میں جو آپریشن ہوا تھا اس کی آپ کو آنکھوں دیکھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ مناظر اسکرین پہ چلنے شروع ہوئے اور کئی گھنٹے تک آپریشن چلتا رہا تو اس کے بعد پھر بالآخر وزیر اعظم پنجاب اس وقت کے جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب کو وہ آپریشن روکنا پڑا. جب میڈیا پہ دباؤ بڑھا, جب اسکرین پہ وہ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی, جب اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ کچھ لوگ اس میں جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. لیکن اتنی دیر یہ جو اب ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے سلمان, تو اس کے بعد بھی اگر ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا حکومتی قابلین کی جانب سے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس آپریشن کو کوئی روکنا چاہ ہی نہیں رہا تھا, بلکہ یہ آپریشن جو تھا یہ طے تھا کہ آج چودھری پرویز کو گرفتار کرنا ہے. اور شام سے ہی یہ اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ایک بڑی گرفتاری آج لاہور سے ہوگی. لاہور پولیس کے جو گروپس تھے, لاہور پولیس کی جو اپنا حرار کی تھی اس میں بھی یہ اطلاع جو تھی یہ گردش کر رہی تھی کہ ایک بڑی گرفتاری جو ہے وہ آج ہوگی, اس کے لیے کوشش کی جائے گی اور وہ چودھری پرویز ہی کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صبح جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ فواد چودھری درست کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور گرفتاریاں ساتھ ساتھ کیا جن لوگوں نے مذاکرات کیے یعنی اعظم نذیر تاڑ, اسحاق ڈار, یوسف رضا گیلانی اور جو دیگر وہاں پہ اکابرین موجود تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے. جب اتنی بڑی گرفتاری ہونی تھی, جب آپ کے مذاکرات ہو رہے ہوں تو آئی واش بھی تو ہو سکتا ہے نا, آئی واش بھی تو ہو سکتا ہے نا. 3 افراد کو مذاکرات پہ لگایا ہو یا 5 افراد کو یا 7 افراد کو مذاکرات پہ لگایا اور پیچھے سے کام یہ ڈلا ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان کی نوڈنگ شامل نہ ہو, نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی نوڈنگ شامل نہ ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. 600 اہلکاروں کی موومنٹ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے, اور خواتین کی بھی گرفتاری اس کے اندر ہو جائے جو اس ایف آئی آر کے اندر نامزد بھی نہ ہوں. اٹ مینز اے لاٹ. یہ تو واقعی اس طرف ہے کہ اگلے کو ایگریشن دلانا. بالکل سلمان, یہ اتنی بڑی یہ جو موومنٹ ہے یہ بغیر اعلیٰ حکام کے نہیں ہو سکتی. نہ ہی لاہور پولیس خود سے اتنا بڑا آپریشن کر سکتی ہے, اور وہ بھی پرچہ لاہور پولیس کا نہیں ہے, یہ اینٹی کرپشن کا. اور یہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ زمان پارک میں آپریشن کیا گیا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان کی حاضری یقینی بنائی جائے. اور اس معاملے کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں آج تک اتنا بڑا آپریشن جو ہے یہ اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں دیکھا جو اس وقت ہوا تھا. اور یہ بھی ویسا ہی ایک معاملہ ہے, ایک کرپشن کا کیس ہے, اور کرپشن کا کیس بھی چند کروڑ روپے کی کرپشن ہے. اس کا مقدمہ آج ہی درج ہوا ہے
اور اس کیس میں اتنا بڑا آپریشن جو ہے یہ اعلیٰ کان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. جتنا مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے عرصہ گزر چکا ہے کہ میرے ماننے میں نہیں آتا کہ یہ اس طرح کے معاملے میں اتنا بڑا آپریشن جو ہے وہ اعلیٰ کان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. جی اچھا، اس سلسلے میں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے نوٹس میں لائے بغیر یہ سب چیزیں ہوں، اور یہ اوبویس بات ہے. ہم نے ماضی کے اندر بھی یہ دیکھا. ماضی اور حال میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، اکٹھے بیٹھنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، عوام کی خواہش کہیں پوری نہیں ہو رہی تھی کہ مذاکرات چل رہے ہوں پی ٹی آئی اور نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی کے اندر. اب تو پارٹیسپینٹ ہیں پی ٹی آئی اس کے اندر. آج نون لیگ کی طرف نون لیگ ہے ساتھ، اور سامنے وہ موجود ہے، ایم کیو ایم کی نمائندگی موجود ہے، پیپلز پارٹی کی نمائندگی ادھر موجود ہے، اے این پی کی نمائندگی ادھر موجود ہے. ان کی موجودگی میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہم تو بہتری کی طرف سوچ رہے تھے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس حالات ایسے نہیں تھے، ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں تھے. اور اگر آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکیں تو چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس گھر کے 2 دروازے ہیں. جس گھر میں یہ بختر بند گاڑی داخل ہوئی ہے، اس کے اگر جس دروازے سے یہ داخل ہوئی ہے اس کے بائیں جانب چودھری کی رہائش گاہ ہے اور دائیں جانب رہائش ہے. اور اس وقت یہ ہماری ہی اسکرین پر ہمیں چودھری صالح حسین جو وفاقی وزیر ہیں اور چودھری شافع حسین دونوں چودھری حسین صاحبزادے ہیں نظر آئے ہیں. اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں سلمان کہ اس وقت ایسے صورتحال نہیں تھی، ایسا کیاس نہیں تھا، ایسی انارکی نہیں تھی کہ کہا جا سکے کہ مذاکرات کے لیے یعنی اور کہیں جاتی عمرہ کا، اگر میں مجھے کریکٹ کیجئے گا، میں ایک طالب علم کے حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، کہیں ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ جاتی عمرہ کے گیٹ توڑے گئے ہوں؟ کہیں ایسا بھی نہیں ہوا کہ مال ٹاؤن کے گیٹ توڑے گئے ہوں؟ کہیں ایسا ویسے ہوا تو نہیں تھا کہ ہوا تھا کچھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. اور یہ مجھے چودھری شافع حسین جو ہیں یہ پولیس اہلکاروں سے اس وقت لڑتے نظر آ رہے ہیں. سلمان، چودھری شافع حسین جو ہیں وہ ان کو سختی سے منع کر رہے ہیں کہ وہ دروازے پر جو ٹھوکریں مار رہے ہیں اور تلخ کلامی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور یہ بڑے عجیب سے مناظر ہیں کہ اس وقت جو حکومتی اتحادی جو ہیں وہ موجود ہیں چودھری توریزائی کے گھر. اور بہرحال جس طرح کہ عثمان صاحب نے کہا تھا کہ ہے تو ایک ہی، اور انہوں نے بڑی سخت کلامی کی ہے ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسے مناظر ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تھی، اور کافی دیر تک جب وہ بھیج رہی تو حمزہ شہباز جو تھے اس کے بعد وہ گھر میں نہیں پائے گئے. تو اس وقت بھی اس طرح دروازے نہیں توڑے گئے تھے. یہ مناظر اس وقت ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے. گرفتاریاں ضرور ہوئی تھی، لیکن اس طرح رہائش گاہ میں بختر بند گاڑی کا داخل ہونا، اس طرح دروازے